ان کے عقیدے کے اعتبار سے چوتھے خلیفہ پر کہ جن کے لیے آج یہ ماحول بنایا جاتا ہے، جو خلیفہ کو نہ مانے وہ کیا؟ کافر. جو خلیفہ کو پہ لعنت بھیجے وہ کیا؟ کافر. جو خلیفہ کو گالی دے وہ کیا؟ کافر. لیکن جو خلیفہ پہ تلوار کھینچے وہ کیا؟ رضی اللہ. اور ہمارے یہاں جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں دنیا تشیع میں اس وقت ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ فضائل جو ہے وہ جہلا کی چیز ہے اور کرنٹ افیئر جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی. تو کرنٹ افیئر بھی ضروری ہیں، لیکن یہ ممبر جو ہے وہ 10ویں درجے کے صحافیوں کی گپیں لڑانے کی جگہ نہیں ہے. صحافی بھی کون سا؟ 10ویں درجے کا. 10ویں درجے کے صحافیوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ پولیو کا ویکسین نہ لگاؤ، اس کے اندر ایک سازش چل رہی ہے. کرونا کا ویکسین نہ لگاؤ، اس کے اندر فلانی سازش چل رہی ہے. یہ ہوتے 10ویں درجے کے ساتھ. جبکہ ویکسین کا موضوع ڈسکس کرے گا صحافی نہیں، جو ویکسین کا اسپیشلسٹ، جو وائرس کا اسپیشلسٹ. ہر ڈاکٹر کو بھی حق نہیں. تو تمام دنیا تشیع میں، انڈیا میں نہیں. یہ ہمارے ایک امپریشن دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ فضائل جو ان کے حساب سے جیسے کہ معمولی چیز ہے، اور شاید یہ انڈیا پاکستان کی چیز ہے. ایران میں بھی جو سب سے زیادہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے وہ امامت ڈسکس. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر صحیح دین چاہیے تو پہلے آپ کو صحیح امام کو پہچاننا، اور صحیح امام کو پہچاننے کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ واقعا اس کے کوئی فضائل ہیں کہ نہیں ہیں. قرآن کس کی جانب دعوت دیتا ہے؟ اشرف الانبیاء کس کی جانب دعوت دیتے ہیں؟ بس انہی سے دین لیا جائے. اور جب صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا جائے، دیکھیں پرستش کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن کب مانا جائے گا صحیح؟ کہ جب اللہ کے مقابلے میں آنے والوں سب کی عبادت کو ترک کیا جائے. لہذا اسلام پہلے مرحلے میں الا اللہ سے شروع ہوتا ہے پیغام، یا لا الہ سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے مرحلے میں ہے لا الہ. تمام جھوٹے خداؤں کا آپ انکار کریں گے تو پھر آپ صحیح کی جانب جائیں گے. ایک ساتھ سب کو نہیں مان سکتے آپ. یہی روش قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ انبیاء کے دامن کے تھامنے کا حکم دیا اور انبیاء کے مقابلے میں آنے والوں کی مذمت کی، اور بتایا کہ اہل حق یہ ہیں اور اہل باطل یہ ہیں. تو حق کو پہچاننے کے دو خاص طریقے ہیں. ایک یہ کہ حق کے فضائل بیان کیے جائیں، اور ایک طریقہ یہ کہ باطل کو پہچانوایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ پھر حق یہ، اور پھر باطل کو پہچانوایا جائے تاکہ لوگ اس کو تو حق مان رہے ہیں، کہیں اس کو بھی حق مان لیں گے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ نکلے گا. یعنی مولا امیر المومنین حق ہیں اور جو ان کا دشمن ہے اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. فرض کریں ہمارے یہاں اس پر یہ تربیت دی جا رہی ہے، کچھ نہ کہو کے بعد 100 سال کے بعد کیا ہوگا؟ صحیح تھی. اس وقت یہی بعض لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا ہماری جنریشن کو. 50 سال ہمیں تو نہیں پتا چلا کہ کوئی باطل تھا کہ نہیں تھا. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے اولڈ از گولڈ. اس زمانے میں جو بھی تھے اچھے لوگ تھے. یہی ماحول بنایا جا رہا ہے نا کہ پہلی قرن کے جو لوگ اچھے تھے، دوسری قرن کے جو لوگ تھے وہ اچھے تھے، جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا وہ سب اچھے تھے. تو یہ جو تھیوریز دی جاتی ہیں یہ یوں دی جاتی ہیں کہ حق اور باطل کو ملا دیا جائے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے مسجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہو، ساتھ میں ایک مجسمہ بھی رکھ لیں. آپ کہہ نہیں ہم تو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہم نہیں کسی کو برا کہتے. ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہم برا نہیں کہتے کسی کو. اللہ کے فضائل کم ہے جو آپ بت کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ڈالا جاتا ہے. مولا علی کے فضائل کم ہے جو آپ دوسرے کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کہا جائے گا اللہ کے فضائل کم ہے جو تم بتوں کی باتیں کر رہے ہو. نہیں، لوگوں کو حق بتائیں، باطل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو صرف اللہ کا بتائیں، لا الہ الا اللہ کا کیوں بتاتے ہیں؟ اختیار دو مسجد میں بھی آ جائے گا. نہیں، پہلے انکار ہوگا پھر اقرار. انبیاء کا اعلان ہوگا، ساتھ میں شداد و نمرود و فرعون اور جتنے اہل باطل ہیں ان سب کا بھی ذکر ہوگا. اشرف الانبیاء کا ذکر ہوگا تعریف کے ساتھ. تو مقابلے میں آنے والے منافقین اور کفار اور ابو لہب جیسوں کے لیے پورا سورہ نازل ہو جائے گا. منافقین کے لیے پورا سورہ نازل ہو جائے گا. تو یہ ایک پالیسی کے تحت کام ہو رہا ہے یاد. اور جب پالیسی کے تحت کام ہو تو اس کا جواب بھی پالیسی کے تحت ہوتا ہے، بتانا پڑتا ہے کیا. لہٰذا جو ہمارے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ دشمن کا ذکر نہ ہو، تو اس کا جو کم ترین نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ ہمارے بعض بچے یہ کہیں گے کہ ہم نے تو آج تک مثلاً 5 یا 14 ہستیوں کی تعریف سنی، بس جیسے حضرت سلمان اور حضرت ابوذر اور جناب حضرت مقداد بھی قابل تعریف تھے، باقی بھی لوگ کم سے کم ویسے تو تھے، کم سے کم تو ویسے تھے، ایسے مان لیں گے نا. یا وہ سوچیں گے کہ ہمارے خطبہ کی نالج اچھی نہیں تھی، متعصب تھے، انہوں نے بس یہی 14 ہستیوں کا ذکر کیا، باقی کا ہمارے استاد نے بتا دیا. اور یہ ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ جن لوگوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ سب کے سب متبرک لوگ تھے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں. تو ہماری ہی محافل میں ضروری ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان ہوں لیکن دلائل کے ساتھ. ہماری ہی محافل میں ضروری ہے کہ اہل بیت کے دشمن کو پہچانوایا جائے دلائل کے ساتھ. اور کس طریقے سے؟ کہ گالی گلوچ نہ ہو. اب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ممبر سے دشمنان اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہیں. ہم نے آج تک اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا کسی نے گالی دی ہو. آپ نے کسی نے دیکھا کسی کو گالی دیتے ہوئے؟ کبھی کسی کو گالی نہیں دی. حقائق بیان کیے ہیں.
اب حقائق بیان کرنے میں کیا کریں، یہ ہماری مقدماتی گفتگو ہے. فرض کریں کہ جنگ جمل ہوئی، کس نے کی؟ آپ کہیں نہیں ہم نہیں بتا سکتے. نہیں، واقعا جنگ جمل کس نے کی؟ بیزنٹائن امپائر آئے تھے. اب آپ پوچھے جائیں ایک شیعہ سے بار بار جنگ جمل میں بیزنٹائن امپائر والے آئے تھے، نہیں کہ ہم نہیں بتا سکتے، اختلاف ہو جائے. اچھا رومن امپائر والے آئے تھے، نہیں ہم نہیں بتاتے. اچھا چائنا والے آئے ہوں گے، نہیں یہ اختلافی باتیں آپ کا. اچھا پھر جاپان کے سامورائی آ گئے ہوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے، اچھا وہ بھی نہیں آئے تھے. پھر جو یورپ کے پیگنز وغیرہ تھے، یا جو ایک وہ اس زمانے میں ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہ سمندری ڈاکوؤں کا پورا ٹولہ تھا، کیا کہتے ہیں ان کو، وہ آ گئے تھے. نہیں ملکہ وکٹوریا آئی تھی، نہیں وہ نہیں آئی ہوگی تو کوئی الزبتھ آئی ہوں گی. بالآخر کس نے کی جنگ جمل؟ اب آپ ایسے پوچھتے چلے جائیں، ہم کہیں گے نہیں ہم نہیں بتاتے، غلط بات. بابا ہمیں بتانا ہوگا کہ حضرت عائشہ تھی، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے ان کو گالی دی ہو، لیکن یہ ہمیں بتانا ہوگا کہ رسول کے جانشین پر، ان کے عقیدے کے اعتبار سے چوتھے خلیفہ پر، کہ جن کے لیے آج یہ ماحول بنایا جاتا ہے، جو خلیفہ کو نہ مانے وہ کیا؟ کافر. جو خلیفہ کو پہ لعنت بھیجے وہ کیا؟ کافر. جو خلیفہ کو گالی دے وہ کیا؟ کافر. لیکن جو خلیفہ پہ تلوار کھینچے وہ کیا؟ رضی اللہ. اچھا آج یہ کام آپ کریں تو سب کافر. کل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیں، کوئی بات نہیں، آن لائن کے لیے رضی اللہ. مولا امیر المومنین کو 90 سال سے زیادہ 120 سال تک گالیاں دی جائیں، لعنتیں بھیجی جائیں، کوئی بات نہیں، بڑے لوگ تھے. اچھا اور کیا؟ ان کی نسل کو قتل کر دیا جائے، افراد کو قتل کر دیا جائے، بدترین ظلم کا سلسلہ ہو، کوئی بات نہیں، آپ ڈسکس نہ کریں. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ علمی موضوعات کو، تاریخی موضوعات کو طریقوں سے بیان کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جنگ جمل جو ہے وہ سامورائی نے کی تھی. کوئی لکھنا چاہے لکھ دے، آپ میں سے کوئی چاہے لکھ دے کہ جنگ جمل جو ہے وہ سامورائی قبیلے کی ایک لیڈی آئی تھی، کہہ دیجیے، اس کا نام بھی بنا دیجیے مثال کے طور پر. جاپانی کسی اچھی سی خاتون کا نام رکھ کے کر دیں، آپ لکھ دیں، آپ ویکیپیڈیا پہ ہو جائے گا، مشہور ہونے کو ہے. لیکن کوئی تو بالآخر ریسرچ کر کے کہے گا کہ اس کا تعلق چائنا جاپان سے نہیں تھا. وہ جنگ جو تھی جنگ جمل میڈ ان چائنا نہیں تھی، بالکل پیور جنگ تھی. میڈ ان چائنا نہیں تھی کیا مراد؟ پاکستان کا ایک اسکول کا ٹیسٹ کا پیپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آیا تھا، اس میں اپوزٹ کا سوال ہو رہا تھا. لارج کیا ہو جائے گا؟ اسمال. ہاٹ کولڈ. ینگر اولڈر. جینوئن تو بچے نے لکھا تھا چائنا. تو یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ چائنا والی تھی نا، اوریجنل تھی، خالصتاً مدنی افراد، خالصتاً مکی افراد، خالص بالکل جینوئن جنگ تھی.